نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب ادریس انہ کان صدیقا نبیا۔ پارہ نمبر 16 سورہ مریم، رکوع نمبر 3، آیت نمبر 56، 57، 58 اور 59۔ وذکر یاد کیجئے، فی الکتاب اے فی القرآن، قرآن کریم میں، کتاب میں، ادریس علیہ السلام کو، وکان عند ربہ مرضیہ، اور تا وہ اپنے رب کے ہاں پسندیدہ، ورفعناہ مکانا علیہ، اور اٹھا لیا ہم نے اسے اونچے مکان پر۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، انعم اللہ علیہم، جس پر اللہ نے انعام کیا ہے، من النبیین، انبیاء علیہم السلام میں سے، من ذریت آدم علیہ السلام کے اولاد میں سے، وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ، اور ان میں سے جنہیں سوار کیا ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ، وَمِن ذُرِّيَّةِ ابراہیم، اور اولاد ہے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، وَإِسْرَائِيلَ، سیدنا یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے، وَمِمَّنْ هَدَيْنَا، اور ان سے جنہیں ہم نے ہدایت دی، وَاجْتَبَيْنَا، اور ہم نے انہیں چنا، منتخب کیا، اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتُ الرحمن، جب پڑھی جاتی ہے ان پر رحمان کی آیتیں، خروا، وہ گر پڑتے ہیں، سجداً، سجدہ کرتے ہوئے، وبکیا، سجداً وبکیا، سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے، فخلف من بعدہم، پھر جانشین ہوئے ان کے بعد، خلف، اہل، نالائق جانشین، اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے ضائع کی نماز کو، واتبعوا الشہوات، اور پیچھے پڑ گئے خواہشوں کے، فسوف یلقون غیا، پس ان قریب انہیں ملے گا سزا، گمراہی کی سزا۔ آیات مذکورہ، آیات نمبر 56 میں فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس۔ سورہ مریم کا یہ چھٹا قصہ ہے سیدنا ادریس علیہ السلام کا۔ سیدنا ادریس علیہ السلام پوتا ہے آدم علیہ السلام کا، جد امجد ہے نوح علیہ السلام کا، اصل نام اخنوخ ہے، لقب ادریس، اور ادریس کا معنی ہے بہت پڑھنے والا، اور پڑھائی کے ساتھ سلائی کا کام کرتے تھے۔ سلا ہوا کپڑا سب سے پہلے ادریس علیہ السلام نے پہنا، ورنہ سیدنا ادریس علیہ السلام سے قبل لوگ حیوانات کے کالے پہنا کرتے تھے۔ سیدنا ادریس علیہ السلام بہترین کاتب تھا، کتابت کرتے تھے، قلم سے لکھتے تھے۔ کتابت کے علاوہ حساب کتاب، ترازو، پیمانہ، ہتھیار، یہ سیدنا ادریس علیہ السلام کی ایجاد ہے۔
جیسا کہ معارف القرآن میں علامہ کاندیلوی نے اور بحر محیط میں تفسیر قرطبی اور مظہری اور روح المعانی میں لکھا ہے۔ ایک جملہ یاد رکھ کے کہ ایک ہے معارف القرآن حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، اور دوسرا معارف القرآن ہے مولانا علامہ محمد ادریس کاندیلوی کی۔ تو معارف القرآن دو ہے، اور دونوں ہمارے سر کے تاج ہے، دونوں ہمارے اکابرین ہے، دونوں کے بغیر ہمارے قرآن و سنت کی سند نامکمل ہے۔ آیات مذکورہ میں حضرت ادریس علیہ السلام کی 3 صفات ذکر کی۔ فرمایا کہ انہو کان صدیقا نبیا، ادریس علیہ السلام صدیق تھا، سچا تھا، اور دوسری صفت یہ ہے کہ نبی تھا۔ ظاہر ہے کہ ہر نبی صدیق ہوتا ہے، ہر نبی اللہ کا پیغام لے کر قوم تک پہنچاتا ہے، اور ہر پیغمبر اللہ کا پیغام پوری امانت، دیانت اور جدوجہد سے قوم تک پہنچاتا ہے۔ تیسری ممتاز صفت یہ ہے کہ ہم نے ان کو بلند مقام پر اٹھایا۔ اس حوالے سے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا کا مصداق کیا ہے؟ مفسرین کے اقوال مختلف اور مختلف روایات منقول ہے۔ علامہ جلال الدین محلی رحمہ اللہ الباری کا قول ہے کہ هو حی فی السماء الرابعة او السادسة، زندہ ہے چوتھے یا چھٹے آسمان میں ہے۔ اور شیخ التفسیر مولانا محمد ادریس کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ معارف القرآن میں لکھتے ہیں کہ جمہور اہل علم کے نزدیک صحیح اور مختار یہ ہے کہ آیات رفعت سے مراد مکانی حصے کی بلندی مراد ہے، بلندی مرتبہ مراد نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم کی ظاہر متبادر الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے ادریس علیہ السلام کو بلند مکان یعنی آسمان پر اٹھا لیا، اور مرتبہ کی بلندی بھی اس میں زیادہ ہے، جیسا کہ معارف القرآن میں مولانا ادریس کاندیلوی نے لکھا ہے۔ لیکن مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے معارف القرآن میں لکھتے ہیں کہ ہم نے ادریس علیہ السلام کو مقام بلند پر اٹھا لیا، اور معنی یہ ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو نبوت، رسالت اور قرب الہی کا خاص مقام عطا فرمایا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کا آسمان پر اٹھانا منقول ہے، لیکن ایسی روایات کے متعلق حافظ اماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ھذا من اخبار کعب الاحبار الاسرائیلیات وفی بعضہ نکارۃ، یعنی یہ کعب احبار کے اسرائیلی روایات میں سے ہے، اور ان میں سے بعض میں نکارت ہے، اجنبیت ہے۔ قرآن کریم کے الفاظ بہرحال اس معاملے میں صریح نہیں ہے کہ یہاں رفعت درجہ ہے یا زندہ آسمان پر اٹھانا مراد ہے، اس لیے رفع الی السماء قطعی نہیں ہے،
اور تفسیر القرآن الکریم اس حوالے سے موقوف ہے، ساکت ہے، اور نہ تفسیر القرآن کے لیے یہ ضروری ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام زندہ ہے، آسمان میں ہے یا زمین میں ہے، یہ ضروری نہیں ہے قذافی بیان القرآن۔ آیات نمبر 58 میں فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین۔ اس صورت میں حضرت زکریا علیہ السلام سے لے کر ادریس علیہ السلام تک جو 10 انبیاء علیہم السلام کا ذکر ہوا وہ سب منعم علیہم ہے، سب پر اللہ نے انعام کیا ہے، اور من ذریت آدم سے مراد حضرت ادریس علیہ السلام ہے، وممن حملنا مع نوح سے مراد ابراہیم علیہ السلام ہے، ومن ذریت ابراہیم سے مراد سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہے، اسحاق علیہ السلام ہے، یعقوب علیہ السلام ہے، اور اسرائیل کے اولاد سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت ہارون علیہ السلام ہے، حضرت زکریا علیہ السلام ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مراد ہے۔ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، اس میں انبیاء علیہم السلام کے شان کی عظمت کا بیان ہے۔ شان رفعت میں غلو کی نفی ہے کہ انبیاء علیہم السلام ساجدین تھے، عابدین تھے، وہ مسجود اور معبود نہیں تھے، لہذا انبیاء علیہم السلام میں سے کسی نبی کو معبود بنانا، مسجود بنانا، عبادت کا لائق سمجھنا، یہ انبیاء علیہم السلام کے شان رفعت کی نفی ہے، جیسا کہ یہودیوں نے کیا ہے، نصرانیوں نے کیا ہے۔ خرو کا معنی ہے گر جاتے، خرو سجدا و بکیا، گر جاتے ہیں سجدے میں اور روتے ہیں۔ آیت نمبر 59 میں فرمایا فخلف من بعدہم خلف، پھر ان اہل سعادت طبقے کے بعد اہل شقاوت پیدا ہو گئے، جنہوں نے انبیاء علیہم السلام کے تعلیمات اور انحراف اور روایات سے انحراف کیا، روگردانی کی، نماز کو چھوڑ کر خواہشات کے پیچھے پڑ گئی۔ کلام عربی میں خلف لام کے سکون کے ساتھ نااہل، نالائق اور برے قائم مقام کو نائب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور خلف لام کے زبر کے ساتھ اہل، قابل اور اچھے قائم مقام اولاد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ قذافی تفسیر المظہری۔ سیدنا حضرت مجاہد کا قول ہے کہ یہ فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ کا جو واقعہ ہے یہ قیامت کے قریب ہوگا، جب علماء، صلحاء، اولیاء ختم ہو جائے، دنیا سے رخصت ہو جائے، پھر لوگ نماز کی طرف التفات نہیں کریں گے اور فسق و فجور میں کلم کلا مشغول اور مصروف رہیں گے، اللہ بچائے۔ سیدنا فاروق اعظم عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں سب گورنروں کو، عمال، حکام کو یہ ہدایت نامہ جاری کیا تھا کہ ان اہم امرکم عندی الصلاۃ، میرے نزدیک تمہارے سب کاموں میں سب سے زیادہ اہم کام وہ نماز ہے۔ جو شخص نماز کو ضائع کرتا ہے وہ دوسرے تمام احکام دین کو بھی اور زیادہ کر دے گا۔ نماز تو دین کا ستون ہے، الصلاۃ عماد الدین، فمن اقامها فقد اقام الدین۔ ترمذی شریف میں سیدنا ابو مسعود الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو نماز میں اقامت نہ کرے، مطلب یہ ہے
کہ نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ، توجہ ظاہری توجہ باطنی کے ساتھ نہ پڑھے۔ قیام ہے، قرات ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، ارکان ہے، ان تمام ارکان کو درست طریقے سے ادا نہ کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کہا تھا قم فصلی فإنک لم تصلی، تعدیل الارکان واجب ہے احناف کے نزدیک۔ واتبعوا الشہوات، شہوات سے مراد دنیا کی وہ تمام تر لذتیں ہیں جو انسان کو اللہ کی یاد سے، نماز سے غافل کرتے ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ شاندار عمارتوں کی تعمیر، شایان سواری کو شاندار سواریوں کی سواری جس پر لوگوں کے نظریں اٹھے، اور ایسا لباس جس سے عام لوگوں میں امتیاز کے شان نظر آئے، تو وہ بھی واتبعوا شہوات مذکورہ میں داخل ہے، قذا فی القرطبی۔ فسوف یلقون غیا، غی عربی زبان میں ہر برائی کو، ہر شر کو کہتے ہیں، اور سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ غی جہنم میں ایک غار کا نام ہے جس سے سارے جہنم سے زیادہ طرح طرح کے عذاب جمع ہے۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے کہ غی جہنم کے ایک غار کا نام ہے جس سے جہنم خود بھی پناہ مانگتی ہے۔ اور کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے تیار کیا ہے؟ اس زناکار کے لیے جو زنا پر مصر اور زنا کا عادی ہے۔ جہنم میں اس غار کو اس کے لیے تیار کیا ہے جو شراب کا عادی ہے، اس سودخور کے لیے تیار کیا ہے جو سودخوری سے باز نہیں آتے، اس بدبخت اولاد کے لیے تیار کی ہے جو والدین کا نافرمان ہے، اور اس شخص کے لیے تیار کی ہے جو جھوٹی شہادتیں دیتا ہے، جھوٹی گواہی دیتا ہے، اور اس عورت کے لیے جو کسی دوسرے شخص کا بچہ اپنے شوہر کا بچہ بناتا ہے۔ قذا فی القرطبی۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں غی جو جہنم کی ایک وادی ہے یا غار ہے اس سے اللہ اپنے فضل و کرم سے محفوظ بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب